کشمیر کا مسئلہ اور ہمارے کچھ بھارتی دوستوں کی غلط فہمیاں۔ سوشل میڈیا پر بھارتی ٹی وی چینل آج تک کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں ایک ٹی وی میزبان جنہیں صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے تھیں، وہ پوری قوت سے یہ ثابت کرنے میں مصروف تھے کہ پتھراؤ کرنے والے کشمیریوں کو فوجی گاڑیوں کے ساتھ باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹنا اور مظاہرے کرنے والوں پر براہ راست گولیاں داغنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میڈیا اور صحافیوں کا بنیادی کام ایک طرف تو عوام کو باخبر رکھنے کا ہوتا ہے اور دوسری جانب قانون اور دستور کی کسی بھی خلاف ورزی پر بات کرنا تاکہ ملک میں انسانی حقوق پائمال نہ ہوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کوئی بھی واقعہ عوام کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اور ہندوستان میں بھی میڈیا پر بیٹھے دوست عوامیت پسند نعروں یا بیانیوں اور یا پاپولر نیریٹیوز اور عوامی مقبولیت یا ریٹنگ کے چکر میں پڑ کر اس بنیادی نقطے کو فراموش کر دیتے۔ اس کلپ میں موصوف صحافی کا کہنا تھا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی میں فاروق عبداللہ صاحب کی جانب سے اس فوجی کارروائی کی مذمت کرنا جس میں پتھراؤ کے الزام پر ایک کشمیری کو جیپ کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا اور اس متاثرہ شخص کی مالی اعانت کا مطالبہ کرنا ایک وطن دشمن اور فوج مخالف مطالبہ تھا۔ یعنی بھارتی فوج کو یہ اجازت ہونا چاہیے کہ وہ قانون اور دستور کی خلاف ورزی کرے اور کسی شخص کو اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اس حوالے سے میری ایک مذمتی پوسٹ پر کچھ ہندوستانی دوستوں کا رد عمل یہ تھا کہ پاکستان اگر کشمیر کو 1 سال کے لیے چھوڑ دے تو بھارت وہاں سب اچھا کر دے گا اور پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ یہ بیان خود یہ بتا رہا ہے کہ عام بھارتی شہری حقیقت حال سے کس قدر ناآشنا ہے۔ اس بھارتی دوست سے گفتگو ہوئی تو اس فوجی کارروائی کے دفاع میں اس کا کہنا تھا کہ آپ اپنی فوج کے ہاتھوں بلوچستان اور دیگر مقامات پر لوگوں کی ہلاکتوں اور گمشدگیوں کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جغرافیے یا کسی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں کشمیری باشندوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہو یا بھارت کے۔ دوسری بات، اگر آپ کو یہ احتمال ہے کہ پاکستان سے لوگ فوج پر پتھراؤ کرنے کے لیے کشمیر جاتے ہیں تو پھر 9 ملین سے زائد فوجی سرحد پر ہونا چاہیے تھے، نہ کہ کشمیری شہروں اور گلیوں میں۔ تیسری بات، کشمیر میں عسکریت پسندی 80 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی، مگر یہ مسئلہ کئی دہائیوں پرانا ہے۔ اس وقت جب پاکستان کشمیر میں دخل اندازی نہیں کر رہا تھا، اگر مسئلہ حل کیا جا سکتا تو ہو چکا ہوتا۔ چوتھی بات، کشمیر کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے چاہے پاکستان اور بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، تمام دماغ جوڑ لیں، تمام تر علم استعمال کر لیں، تمام تر شفافیت اختیار کر لیں، تمام تر قانون اور انسانی حقوق پر عمل کر لیں، مگر تب تک اس علاقے میں سکون نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اور بھارت کی بجائے کشمیر کے عوام خود اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور آخری بات، پاکستان میں انسانی حقوق کی کسی بھی خلاف ورزی، بلوچوں، سندھیوں، مہاجروں یا پشتونوں یا کسی بھی اور برادری، قومیت یا زبان سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف کوئی بھی کارروائی یا انسانی حقوق کی کوئی بھی پامالی کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں ہوئے یا پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کوئی بھی واقعہ یا قانون شکنی یا کسی بھی ماورائے آئین و قانون رویے یا اقدام کے خلاف ہماری آوازیں موجود ہیں۔ کم از کم ہم آپ کی روش پر چل کر اپنی کوتاہیوں، اپنی خرابیوں، اپنی قانون شکنیوں یا اپنی غلط پالیسیوں کو جائز قرار نہیں دیں گے اور نہ دیتے ہیں۔ ٹھیک آپ ہی کا بیانیہ استعمال کر کے پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی بھی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے۔ عام شہریوں کے خلاف فوج کا استعمال غلط ہے، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا بھارت میں۔ عام شہریوں پر سرکاری گولی اور بندوق کا یوں استعمال یا شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی غلط ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بھارت میں۔ شدت پسندی اور قوم پسندی ایک تباہ کن شے ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بھارت میں۔ اس لیے کشمیریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کے لیے یہ دلیل نہایت فرسودہ بلکہ بیہودہ ہے کہ چونکہ فلاں ملک میں فلاں کام ہو رہا ہے اس لیے مجھے بھی فلاں کام کرنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ اس خطے میں امن کی ضمانت فوج کی طاقت میں اضافہ اور جدید ترین ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عام افراد کو ان کے بنیادی حقوق دینے سے عبارت ہے۔ ہندوستانی سول سوسائٹی اور خصوصاً میڈیا کو
हुकूमती बयानियों की हिमायत पर मबनी प्रोपेगेंडा मवाद नशर करके इंसानों के दरमियान तफरीक और तनाव पैदा करने की बजाय गैर जानिबदाराना तौर पर कानून, दस्तूर और इंसानी तकरीम के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सरहद के इस तरफ हम अपने देश में अगर किसी भी कानून शिकनी के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़े होते हैं तो सरहद की उस तरफ आप भी ऐसा ही करें या हम आपसे ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि हम इंसानी वक़ार को सियासी मफादात की भेंट न चढ़ने दें। कश्मीर के लाखों अफराद आपकी और हमारी गैर जानिबदार और इंसानियत की हमदर्द निगाहों के मुंतज़िर हैं। अब तक पाकिस्तान और भारत कश्मीर को मसला करार देते रहे हैं, मगर वक्त है कि हम इसे कश्मीरियों का मसला समझकर इसे बुनियादी इंसानी इक़दार के तहत हल करें। इस मसले पर पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकिरात करने की बजाय सालसी करते हुए मुख्तलिफ कश्मीरी धड़ों को एक मेज़ पर बिठाकर उनसे कोई मुत्तफ़िक़ा हल दरियाफ्त करने की ज़रूरत है, या फिर कश्मीरी अवाम से जो अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले के वाहिद ज़िम्मेदार हैं। दोनों मुल्कों के सहाफ़ियों को भी अपनी रेटिंग और अवाम में मकबूल बयानियों को मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की बजाय कुछ भी कहते हुए उन कश्मीरियों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारी इस हठधर्मी बल्कि बेशर्मी की वजह से कई दिहाइयों से एक मुस्तकिल बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं और उनका खून उस मिट्टी पर लगता जा रहा है। ये बात पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों दोनों को मालूम होना चाहिए कि अगर हमने आज अपने अपने रियासती बयानियों को बुनियादी इंसानी हुकूक पर अफजल रखा, अगर आज भी कश्मीर फ़कत एक ज़मीन के टुकड़े का नाम रहा और यही मसला रहा, अगर आज भी लिखने वाले कश्मीरियों के हाथ, बोलने वालों की ज़ुबानें, चलने वालों के पाँव, देखने वालों की निगाहें, सुनने वालों के कान मिटाए जाते रहे, इख्तियारात में अपने अखबारात में हम अपने हुकूक की बात करने वालों पर वो अखबारात ही ऐसे बंद किए जाते रहे, बदहवासी और गुस्से के आलम में पत्थर फेंकने वालों पर गोलियां चलती रहीं और हुकूक मांगने वालों को जेलों में बंद किया जाता रहा, तो समझ लीजिए कि कल हम किसी और मामले में बात करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हाथों निकलते हुए इस इंसानी हुकूक के जनाजे की मिसालें देकर हमारे सामने हमारे अपने हुकूक भी पामाल होंगे। अब जो चुप हैं उन्हें कातिल ही पुकार